الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا آج وہ ستارے نہ رہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مکرم سامعین محترم حاضرین انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں بالخصوص حضرات علماء کرام اور آج ہمارے
اس پروگرام کے انتہائی معزز مہمان استاد العلماء استاد ابن استاد ولی ابن ولی حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالی، ان کی زیر صدارت یہ تعلیم القرآن مدرسے کے بچوں نے قرآن پاک کی دولت سینے میں سمائی، ان کی موجودگی میں ان بچوں کی دستار بندی کا یہ عظیم پروگرام ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع نصیب فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کے استاد محترم اور اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب جو حضرت کے ہی شاگرد ہیں، حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالی، آپ گاؤں والے اور انتظامیہ کے تعاون سے ان کی محنت آج سب کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز قرآن پاک، ہدایت کے بعد دو چیزیں جس انسان کو مل گئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے مل گئی۔ یہ دو چیزیں ساری دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت سے، مالداروں کے مال سے، سونے اور چاندی سے، ساتوں آسمان اور زمینوں سے زیادہ قیمتی بھی ہے، وزنی بھی۔ اتنی وزنی ہونے کے باوجود یہ ننھے منھے بچے اس وزنی قیمتی اور بھاری دولت کو اللہ کے فضل سے اپنے سینے میں محفوظ کر کے بیٹھے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ عجیب جملہ اللہ نے اس قرآن پاک کی آیت میں فرمایا، میرے محبوب آپ کے شہر مکے کے اندر بڑے بڑے چودھری لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے قوموں کے سردار بھی موجود ہیں، جن کا نظریہ یہی ہے ہم سے بڑا کوئی نہیں، میں زمینوں کا مالک ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں اتنے مربوں کا مالک ہوں، ارے طائف سے لے کر مینا تک کی زمین کا میں مالک ہوں، سینکڑوں باغوں کے درخت میرے زمین کے اندر موجود ہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب زبان نبوت سے ان مالداروں سے کہہ دو، انہیں بتا دو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ارے تم بڑے نہیں، بڑا وہ ہے جنہیں یہ دو چیزیں مل گئی، ایک اللہ کا فضل اور دوسری اللہ کی رحمت۔ جنہیں یہ دو چیزیں مل گئی وہ بڑا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے خود فرمایا اور زبان نبوت سے اعلان کروایا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ سنا دیا۔ بڑے بڑے مالدار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مکے کے شہر کے رہنے والے لوگ موجود ہیں، زمینوں کے مالک موجود ہیں، ارے باغات کے مالک موجود ہیں، جو اپنی سرداریوں پہ ناز کیا کرتے تھے، جو اپنی زمینوں پہ ناز کیا کرتے تھے، اپنے بڑے پن کا یوں باغوں کو دیکھ کر اظہار کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے اعلان فرما دیا، او لوگو تم تو ایک باغ کے مالک ہونا، تم تو مکے کی زمین کے مالک
مالک ہونا، تم تو طائف اور منا کی زمین کے مالک ہونا۔ ارے دو چیزیں ملنے والوں سے اگر ساری دنیا بھی مقابلہ کرے، ان سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ صحابی نے پوچھ لیا آقا یہ دو چیزیں تو ہم نے سن لی، جنہیں اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کی رحمت مل گئی، وہ بڑی شان والے بن گئے، بڑی عظمتوں والے بن گئے، میرے محبوب ذرا یہ بھی تو بتلا دو رحمت سے مراد کیا ہے، اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابی تو بھی سن لے، میری امت والوں تم بھی سن لو، ارے فضل سے مراد اللہ کا نبی ہے، رحمت سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والوں جسے نبی کی محبت مل گئی، کملی والے کی محبت مل گئی، میں اللہ کا نبی ہوں جس کے دل کے اندر میری عظمت آ گئی، میری محبت آ گئی، اللہ کا قرآن جس کے سینے میں آ گیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ارے اصل خوشی کے قابل تو یہ ہے، اس کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ بہترین محل بنانے والا ایک دن آئے گا، محل بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، ارے تیری عزت ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جسے نبی کی محبت مل گئی، اللہ کا قرآن مل گیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اور میری امت والے خوش ہو جا، یہ دو چیزیں تیری قبر میں بھی تیرا ساتھی بنے گی۔ حافظ قرآن ہے حالانکہ بے عمل ہے، بے عمل۔ حدیث پاک ہے، تحفہ حفاظ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی دولت کو سینے میں محفوظ کرنے والا، قرآن پاک حفظ کرنے والا، حافظ قرآن حالانکہ گناہ بھی کرتا رہا، نافرمانیاں بھی کرتا رہا، بہت سارے گناہ ہوتے رہے، ادھر موت آ گئی، ادھر قبر کے اندر چلا گیا، قبر کی یکسوئی مل گئی، ادھر فرشتے آ گئے، جہنم والے فرشتے آ گئے، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانیاں کی، اتنا ظلم کر کے زندگی کے اندر آیا، آج تیرے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ارے بائیں طرف سے اللہ کا قرآن بھی آ گیا، قرآن پاک خوبصورت شکل کے اندر آ گیا اور وہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ حافظ قرآن ہے، یہ مجھ اللہ کے کلام سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، مجھ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، جھوم جھوم کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، اللہ کا کلام ہوں، اس کا پورا یقین تھا، میرا ادب اس نے کیا، میری تلاوت اس نے کی، میرا احترام اس نے کیا، آج میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا، ادھر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ فرشتے کہیں گے، قرآن پاک کے سامنے کہیں گے اے اللہ کے کلام یہ تیرے اوپر عمل کرتا نہیں رہا، اس نے تیری آیات کو عمل میں نہیں لے کے آیا، یہ قرآن پاک کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، یہ صرف حفظ کیا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قرآن کہے گا نہیں نہیں، جب یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بڑے مزے سے تلاوت کیا کرتا تھا، ارے لطف سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، آج خدا کی قسم ساری زندگی اس نے مجھے نہیں چھوڑا، قبر کے اندر میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آخر قرآن پاک کی بات مان کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا دے۔ پھر یہ حافظ قرآن میدان حشر میں جائیں گے، اعمال تول لیے جائیں گے، جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، سارے لوگ کوئی باب الریان میں چلا جائے گا، کوئی باب الصلاۃ میں داخل ہو کے جنت میں چلا جائے گا، کوئی باب الصدقہ کے ذریعے جنت میں چلا جائے گا۔ قاری صاحب کھڑے ہوئے بیچارے،
میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کون سا دروازہ ہے؟ اور نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ کھل گیا. فرشتے نے اعلان کر دیا جو نمازوں کا اہتمام کرتے تھے آ جاؤ. یہ دروازہ اللہ نے جنت نمازیوں کے لیے بنایا ہے. صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازے سے اعلان ہوگا. ارے صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے آ جاؤ, باب الریان سے آ جاؤ, باب الصیام سے آ جاؤ. دروازوں سے اعلان ہو رہے ہیں. قاری صاحب کھڑے, اے اللہ میرے لیے کون سا دروازہ؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حافظ قرآن کھڑے ہوئے ہوں گے, اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی, او حافظ صاحب تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں ملا. حافظ صاحب پریشان ہو جائیں گے, میرے پروردگار میرے ہاتھ خالی ہیں, مجھے ابھی کچھ بھی نہیں ملا. میں ان ہاتھوں سے تیرے قرآن پاک کو اٹھایا کرتا تھا, میں ان آنکھوں سے تیرے کلام کی زیارت کیا کرتا تھا, میں اس زبان سے تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. ارے ہر وقت جو قرآن کے اندر یہ ہاتھ مصروف تھے, آج میرے ہاتھ خالی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے, او میرے قرآن کے حافظ و قاری ذرا ہاتھ لمبے کرو, ہاتھ آگے بڑھاؤ. یہ حافظ قرآن آگے ہاتھ کرے گا, وہ ہاتھ دراز کرے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے, او میرے قرآن کے حافظ یہ میری رضا لے, میں رب تیرے ہاتھ میں اپنی رضا رکھ رہا ہوں. اللہ کی رضا ہاتھ میں مل گئی قاری صاحب کے, حافظ صاحب کے. یہ خوش ہو جائے گا, میرے ہاتھ میں اللہ کی رضا آ گئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا, یا اللہ اب کیا کروں؟ آواز آئے گی, او میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے, یہ جو اوپر کی طرف جنت کی سیڑھیاں جا رہی ہے, جا جنت کے اندر چڑھتا جا, میرے قرآن کی تلاوت کرتا جا. اعزاز ہے, اکرام ہے. بکھرے موتی کے اندر نے ایک حدیث لکھی ہے, حیرانگی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی ندامت بھی ہوتی ہے, اللہ کی قسم شرمندگی بھی ہوتی ہے. ساری دنیا کا حساب سب کے سامنے لیا جائے گا, عالم حافظ قاری کو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے لے جائیں گے, اس کا حساب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کی عزت رکھے. یہ قرآن کا احترام ہے, قرآن کی برکت ہے میرے بھائی. ہے یہ دولت اللہ نے اس امت کو دی ہے. پہلی کسی نبی کی امت کو قرآن, بولو محلم کلام والو, یہ صرف تمہیں ملا, مجھے ملا, علماء کو ملا, اس امت کو ملا. قرآن کے ذریعے بڑی ہدایت ملی, بڑی ہدایت. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبل نور کی چوٹی پر غار حرا کے اندر بلا لیا. میرے محبوب اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے. ایک دن وہ بھی آ گیا جب سینہ نبوت پہ قرآن نے نازل ہونا تھا, زبان نبوت پہ اللہ کا قرآن آنا تھا. آج یہ امت کے لیے بہت بڑا شرف ملنا تھا. ارے اس امت کے لیے محبوب کو نبوت ملنی تھی. کملی والی کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. میرے محبوب غار حرا کے اندر ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا, اور جبرائیل لبیک یا رب جلیل, جلدی کر, ہزاروں سال سے لوح محفوظ کے اندر میرا قرآن جس کملی والے کے انتظار میں تھا, آج وہ میرا نبی غار حرا کے اندر آ چکا ہے. جلدی کر میرے محبوب کی خدمت میں جا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا, اے اللہ کوئی تحفہ لے کے جاؤں, کوئی جنت کی کلی لے کے جاؤں, جنت کی خوشبو لے کے جاؤں, کوئی جنت کا پھول لے کے جاؤں. آواز آئی, نا جبرائیل میرے محبوب کے لیے میرے قرآن کی آیتیں لے کے جاؤ. کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی بتاؤ, بولو. جس دن میرے محبوب کو نبوت ملی غار حرا میں, قرآن کی پہلی آیات کتنی تھی؟ 5 آیتیں. کون سی بولو. اللہ تمہاری زبان پہ قرآن آسان فرمائے, بولو ذرا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تفصیل میں نے اشارہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآنی آیات لے کے آئے.
اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے کسی کو دوست حوصلہ دیا کرتا ہے، کسی کی کوئی صلہ دیا کرتا ہے، کوئی حوصلہ دیا کرتا ہے، حوصلہ افزائی کیا کرتا ہے، اور لوگوں میری خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت پوری زمین پہ میرا ساتھی کوئی نہیں تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد جب یہ نبوت ظاہر ہو گئی میرے محبوب پریشان تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا میرے محبوب کیوں پریشان ہو؟ تمہیں نبوت مل گئی، قرآن مل گیا، کلمے جیسی دولت مل گئی، پھر نبوت بھی معمولی کوئی نہیں، 1,24,000 نبیوں کی سرداری مل گئی، امامت مل گئی، سب سے بڑی نبوت مل گئی۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میری خدیجہ میری اللہ نے حکم فرمایا جا میرے محبوب اپنی امت کو میرا قرآن سناؤ۔ آج میری بستی کے اندر میرا قرآن سننے والا کوئی نہیں، آج میرے شہر کے اندر کلام سننے والا کوئی نہیں، آج میری وہی برادری جس کی زبانوں پہ ترانے تھے حتی اشتہارا بین قومی بلقب الصادق الامین، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، تیرے جیسا امانتدار کوئی نہیں۔ آج یہ سارے لوگ میرے دشمن ہو گئے، میں انہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں، یہ لوگ میرا کلمہ سننے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں، اور میری خدیجہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ بھی رخ پھیر کے چلے گئے، وہ میرا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، میں پریشان اس لیے ہوں۔ اللہ نے قرآن سنانے کا حکم دے دیا، میرا قرآن سننے والا کوئی نہیں۔ ارے محالم کلا کے نوجوانوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگی کملی والے اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، قرآن سنانے کا حکم دیا، جب برادری قرآن نہیں سنے گی، میری محبوب میں گھر کے اندر موجود ہوں، آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، میں قرآن سنتی رہوں گی۔ جب کوئی نہ سنے گا میں تو ہوں۔ سب سے پہلے میرے محبوب کا قرآن کس نے سنا؟ بولو یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے جس نے پہلا قرآن سنا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں بولو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے قرآن تقسیم ہو گیا، نمبر لگ گیا، باری لگ گئی، عورتیں بھی قرآن پڑھیں گی، قرآن سنیں گی، ارے جوان بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، بچے بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، غلام بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے۔ میرے محبوب کے لیے تسلی آ گئی، کملی والے آج آپ مکے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، ابو جہل کا اعلان ہے، او مکے والوں میں چودھری ہوں، قرآن نہیں سننا، نبی کے قریب نہیں جانا، نبی کی دعوت نہیں سننی، اس نبی کی زیارت نہیں کرنی، نبی کی محفل میں نہیں بیٹھنا، وَالْغَوْ فِيهِ، جب یہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے تالیاں بجا دیا کرو، شور مچا دیا کرو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اے میرے پروردگار نبوت تو نے دی، قرآن تو نے دیا، قرآن پڑھنے کا حکم بھی تو نے دیا، کلمے کی دعوت کا حکم بھی تو نے دے دیا، میرے اللہ میں تیرا قرآن سنانا چاہتا ہوں، یہ مکے والے میرا قرآن سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آواز آئی او میرے محبوب یہ جتنا مرضی زور لگا لے، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کملی والے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں تک میری خدائی کا تذکرہ ہوگا میرے محبوب وہیں تک تیری مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بھی زور لگائیں، آپ بھی محنت کریں،
آج تو یہ کہتے ہیں نا مکے سے قرآن مٹے گا، ایک دن ایسا آئے گا قصور کے دیہات میں محالم کلام قرآن پڑھنے والے موجود ہوں گے، قاری یونس صاحب قرآن پڑھائیں گے، منحالے میں مولانا شبیر صاحب قرآن پڑھائیں گے۔ ارے ان کی زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر جائے گی۔ محبوب ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کی نبوت بھی دنیا میں چھا جائے گی، قرآن بھی دنیا میں پھیل جائے گا۔ آج قرآن پھیلا ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، مکے والوں نے اعلان کر دیا، چوکوں میں بازاروں میں گلی کوچوں میں اعلان کر دیا کوئی آدمی قرآن نہ سنے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نبوت آپ کو میں نے دی، قرآن میں نے دیا، اب حفاظت بھی میں کروں گا، اس کی اشاعت بھی میں ہی کروں گا۔ آزاد کشمیر عباس پور ایک شہر ہے، وہاں میرا بیان تھا، 9 گھنٹے تقریباً پہاڑوں کا سفر کیا، چوٹی پہ گئے تو اللہ کی قسم وہاں بچے قرآن پڑھ رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ قرآن پڑھا جائے۔ یہ قرآن مٹنے والا ہے، دنیا زور لگائے قرآن نہیں مٹے، قرآن والے نہیں مٹیں گے۔ آج مختلف ڈیوٹیاں، قاری صاحب قرآن پڑھا رہے، آپ مالدار لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اداروں کو چلا رہے ہیں، بچوں کی خوراک کا رہن سہن کا انتظام اللہ تم سے کروا رہا ہے۔ شکر ادا کیا کرو، ناز نہ کرو، قرآن اس کا ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے اللہ کی قسم قرآن کسی اور کے پاس چلا جائے، اللہ یہ خدمت کسی اور سے لے لے۔ قرآن ایک نرالی چیز ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کو اللہ کی رضا مل گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا اس قرآن والے کا والد کہاں ہے، والدہ کہاں ہے، اسے بھی بلایا جائے۔ والدین آ گئے، ان کے لیے سونے چاندی کی کرسیاں آ گئی، ممبر آ گیا، سٹیج لگ گیا، ان پہ ان کو اعزاز کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ ارے اتنا خوبصورت چہرہ ہوگا، ارے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے والا چہرہ، قرآن پڑھنے والے بچے کے والد والدہ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، عام لوگ دیکھنے والے یوں سمجھے کہ شاید یہ کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہوگا، غوث قطب ابدال نہیں ہوگا، وہ کوئی نبی صحابی نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا بولو؟ حافظ قرآن ہے۔ پھر آواز آئے گی او قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ بات علماء کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ، جنت کے کتنے درجے ہیں آج پتہ چلے گا تمہیں، علماء سے نہیں، آپ سے۔ ویری گڈ بھئی، جنتی سے حافظ قرآن سے کہا جا رہا ہے ایک آیت پڑھ، ایک درجہ چڑھ، ایک آیت پڑھ، ایک درجہ۔ قرآن کے اندر کتنی آیتیں؟ 6600۔ حافظ کا درجہ جنت میں کہاں ہوگا؟ کون سے درجے پہ ہوگا؟ اللہ کی قسم میں نے کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حافظ سے بلند درجے پہ عام امتیوں میں سے کوئی بھی نہیں جائے۔ جنت میں سب سے بلند درجہ امتیوں میں حافظ قرآن کا، جتنی قرآن کی آیتیں اتنے ہی درجے، اور یہ اعزاز کسے ملے گا؟ آواز آئے گی او میرے قرآن کو چاہنے والے، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا وہی مقام ہوگا۔ مدینہ پاک والے نا مہاجر ہجرت کر کے آ گئے۔